غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء سا جيم هاء كاء دال ذال راء تاء سين شين صاد زاد تاء عين غين فاء كاف كاف لام ميم نون هاء ماء ياء ياء حروف الهجاء. صلوات. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں سوز خانہ کربلا جناب اون زیدی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ سرکار سیدی شہداء کے حضور سوز و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. میں انہی کے حکم کے مطابق گزار ہوں جناب مہتاب حسین صاحب وہم نواز سے تشریف لائیں، بارگاہ سرکار سیدی شہداء میں سوز و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. سامنے آئیے. نعرے سروات.
सलाम हमारे भाई साहब को बहुत पसंद था, इसलिए मैं वही सलाम पढ़ रहा हूँ जो उनको पसंद था। नारे सलवात। کبھی دنیا میں ایسا مارکا ممکن نہیں، کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں۔ ظلم چاہے جتنا کر لے تو پہ بیعت یزید، ظلم چاہے جتنا کر لے تو پہ بیعت یزید، شاہدی اپنا بدل دے فیصلہ ممکن نہیں، کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں۔ لو کے نیزہ سے سرے شبیر دیتا ہے صدا، لو کے نیزہ سے سرے شبیر دیتا ہے صدا، ہم سے ہو قرآن مر کر بھی جدا ممکن نہیں، کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں۔ ہو نہیں سکتا جدا جب آل سے قرآن کبھی، ہو نہیں سکتا جدا جب آل سے قرآن کبھی، ہو مسلح سے جدا فرش عزا ممکن نہیں، کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں۔ اے مسلمانوں سمجھ لو آل کا در چھوڑ کر، اے مسلمانوں سمجھ لو آل کا در چھوڑ کر، خلد کا مل جائے کوئی راستہ ممکن نہیں، کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں۔ بس نمازی اور ماتم داری کی ہے بحث، بس نمازی اور ماتم داری کی ہے بحث، خلد کی لگ جائے اوروں کو ہوا ممکن نہیں، کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں۔ ہاتھ کٹ جائیں ہمارے چاہے کٹ جائے گلا، ہاتھ کٹ جائیں ہمارے چاہے کٹ جائے گلا، چھین لے ہم سے کوئی فرش عزا ممکن نہیں،
کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں. بولا اس کو پیمبر چومتے تھے پیار سے. بولا اس کو پیمبر چومتے تھے پیار سے. ہلکے سرور پر چلے خنجر میرا ممکن نہیں. کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں. کہتی تھی رو کر سکینہ کھول دو میرا گلا. کہتی تھی رو کر سکینہ کھول دو میرا گلا. شمر کہتا تھا کہ کھل جائے گلا ممکن نہیں. کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں. اب چلو اٹھ کر وطن تنہا میں جاؤں کس طرح. اب چلو اٹھ کر وطن تنہا میں جاؤں کس طرح. آئی تربت سے سکینہ کی صدا ممکن نہیں. کربلا کے بعد کوئی کربلا ممکن نہیں. بے زباں کا ملک خون چہرے پہ شے بولے یہ شاد. بے زباں کا ملک خون چہرے پہ شے بولے یہ شاد. تجھ ساس گر فدیہ راہ خدا ممکن نہیں. کربلا فاتحہ. چار پانچ بار مرضی ہے کسی کو. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر برہنہ پا درد و علم چلے روتے سروں کو پیٹے پابند غم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے. مرنے سے آپ کے میے ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے بھیا تمہاری دوری سے مر جائے گی بہن بھیا نتا بحشر تمہیں پائے گی بہن. کس طرح کو کفنائے گی بہن کاہے کو چھوڑ کے کیسے اب
बहन चले, लो भाई शहर शाम के जाने बहन चले। ऐ दस्ते ज़ख्म उसके बदन पर है बेशुमार, अर्ज़ है ये अर्शे इलाही के ताजदार, सोता है तुझ पे फातिमा ज़हरा की यादगार। पहुँचे ज़रा इसे ना किसी तरह हज़ीन मुझ बेकसो गरीब का भाई ये प्यारा है, दो दिन के भूखे प्यासे को आदा ने मारा है। जब लुट के करबला से असीरे सितम चले, सौंपा तुझे खुदा की ऐ ज़हरा की यादगार। इस तेरी बेकसी पर बहन हो गई निसार, है ये रेग गर्म ये गुलसा बदन फेगा, ये हल्के नाज़नी तेरा और तेगे आबदा। गर्दन कटा के भाई बयाबा में सो गए, गाफिल बहन से आन के जंगल में हो गए। जब लुट के करबला से असीरे सितम चले, है मेरा गरीब मेरा मैला का हुसैन, है मेरा मुसाफिरे करबो वाला हुसैन, है तुझे न पानी का कतरा मिला हुसैन, है तमाम तन तेरा टुकड़े हुआ हुसैन। प्यासे गले पे खंजरे बेदार चल गया, तड़ा तड़ा के तेरा दाम निकल गया। प्यासे गले पे खंजरे बेदार चल गया, तड़ा तड़ा के तेरा दाम निकल गया। जब लुट के करबला से असीरे सितम चले, ऐ नैनवाली की बिदा तुझे मिली, ऐ करबला खुदा की इमामा तुझे मिली। ले ऐ ज़मीन शम में इमामा तुझे मिली, ऐ खाक मेरी माँ की रियाज़ा तुझे मिली। दामन तेरा भरा मेरी गोदी उजड़ गई, लोगों मैं करबला लो अल्लाह में लुट गई। दामन तेरा भरा मेरी गोदी उजड़ गई, लोगों मैं करबला मोहल्ला में लुट गए। जब लुट के जब लुट के करबला से असीरे सितम चले, ऐ नैनवा अली की फिदा तुझे मिली, करबला खुदा की इमामा तुझे मिली। ले ऐ ज़मीन शम में इमामा तुझे मिली, ऐ खाक में
کہ آزاد تجھے ملے دامن تیرا بھرا میرے کو دے اجڑ گئے لوگوں میں کربلائے معلی میں لٹ گئے دامن تیرا بھرا میرے کو دے اجڑ گئے لوگوں میں کربلائے معلی میں لٹ گئے لٹ کے جناب مہتاب حسین صاحب اپنے مخصوص انداز میں بہترین صلوات و سلام کا نذرانہ بارگاہ سرکار سید الشہداء کے حضور پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں یاسر سلموں سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریف لے آئیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آواز بلند نعرہ صلوات اللہ صلوات. پیاسا دریا سے جو عباس دلاور نکلا جھوم کے بولی وفات میرا پیمبر نکلا. دفن ہو جائے گی دریا کی ترائی میں وفا سوچا عباس نے گر ہونٹ میرا تر نکلا. بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. یاسر سلموں گزارش ہے زمان سلموں سے تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات. دیکھ ہے قہری قرآن علی کے در پر دیکھ ہے قہری قرآن علی کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پروان علی کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پروان علی کے در پر. میرا دل کہتا ہے قدموں سے نہیں جاتے تھے میرا دل کہتا ہے قدموں سے نہیں جاتے تھے. سر کے بل جاتے تھے سلمان علی کے در پر سر کے بل جاتے تھے سلمان علی کے در پر. کہا فضا نے کی اس میں نہیں کچھ میرا کمال کہا فضا نے کی اس میں نہیں کچھ میرا کمال. کچھ سمجھ آتا ہے قرآن علی کے در پر کچھ سمجھ آتا ہے قرآن علی کے در پر. صلوات. زمان سلموں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ان کی حوصلہ افزائی کی اصلی جنت کی زیارت اصلی جنت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اصلی جنت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کہہ کے یہ آتے ہیں بار علی کے در پر کہہ کے یہ آتے ہیں رضوان علی کے در پر. ہاں اسی روز میری جان میں جان آئے گی ہاں اسی روز میری جان میں جان آئے گی جبکہ نکلے گی میری جان علی کے در پر جبکہ نکلے گی میری جان علی کے در پر. صلوات. گزارش ہے عباس سلموں سے تشریف لائیں. اس سلسلے کی اگلی کڑی عباس سلموں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا ایسے ساجد کا نام سجاد ہے ایسے ساجد کا نام سجاد ہے.
جس نے بخشی ہے زینت عبادات کو، جس نے بخشی ہے زینت عبادات کو، جو بھرنا سکھاتا ہے دن رات کو، جو بھرنا سکھاتا ہے دن رات کو، وہ علی بھی محمد بھی مہندی بھی ہے، وہ علی بھی محمد بھی مہندی بھی ہے، رب سے مٹ کر ملا ہے یہ سجاد ہے، جس کی حمد و ثنا خود محمد کرے، جس کی حمد و ثنا خود محمد کرے، ایسے ساجد کا نام سجاد ہے، ایسے ساجد کا نام سجاد ہے، ہر سالت ولایت کا شاہد ہے وہ، ہر سالت ولایت کا شاہد ہے وہ، ایسے ساجد کا نام سجاد ہے۔ ماشاءاللہ، بہترین نوازے کے ساتھ عباس صلی اللہ مبارک آئے سرکار سید ساجدین میں خراج پیش کر رہے تھے۔ میں گزارش کرتا ہوں مرتضی عباس حذیفہ صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بابا جبران علیہ السلام حیدری باد بلند نعرے سلوات۔ مرزا سلامت علی دبین صاحب نے حضرت عباس علیہ السلام کا رن میں آنا بیان کیا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، ہیبت سے ہے ناقلائے افلاک کے دربند، جلاد فلک بھی نظر آتے ہیں نظر بند، واہ کمر چرخ سے جوزا کے کمر بند، سیارے ہیں غلطہ صفت طائر پر بند، سیارے ہیں غلطہ صفت طائر پر بند، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجوں سے علم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجوں سے علم چھوٹ پڑا ہے، خود فتنہ و شر پڑھتے ہیں فاتحہ خیر، خود فتنہ و شر پڑھتے ہیں فاتحہ خیر، کہتے ہیں انا العبد لرزقر صنم دیر، کہتے ہیں انا العبد لرزقر صنم دیر، جہاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکا غیر، جہاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکا غیر، نہ چرخ کا ہے در نہ سیار کی ہے سیر، نہ چرخ کا ہے در نہ سیار کی ہے سیر، سختے میں فلک خوف میں مانند زمیں ہے، سختے میں فلک خوف میں مانند زمیں ہے، جس بخشت عزیز اب کوئی گردش میں نہیں ہے، جس بخشت عزیز اب کوئی گردش میں نہیں ہے، بے ہوش ہے بجلی پہ سمند ان کا ہے ہوشیار، بے ہوش ہے بجلی پہ سمند ان کا ہے ہوشیار، خوابیدہ ہے سب نعرہ عباس ہے بیدار، خوابیدہ ہے سب نعرہ عباس ہے بیدار، پوشیدہ ہے خورشید علم ان کا نمودار، پوشیدہ ہے خورشید علم ان کا نمودار، بے نور ہے منہ چاند کا، بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیابار، بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیابار، سب جز ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، سب جز ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس، یا علی، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں عباس، اور ہے شور فلکہ کی یہ خورشید عرب ہے، ہے شور فلکہ کی یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے،
خورشید فلک پر تو یار اس کا لقب ہے، خورشید فلک پر تو یار اس کا لقب ہے، یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے، یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے۔ ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے۔ صلوات۔ مرچلہ پار ہوا تھا بہترین لوگوں کے ساتھ مرصع اور جامع کلام بارگاہ سرکار رسول الشہداء میں علامہ میر مرزا ضمیر صاحب صلاح پیش فرما رہے تھے۔ میں تمام علموں سے ان سب مداحان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کے لیے بارگاہ مولا میں دعا کریں، ان کی توفیقات مزید اضافہ ہو اور ایسے ہی خدمت اہل بیت دام احترام میں سخن کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ میں گزارش گزار ہوں جناب نظردار اعظمی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ان سے گزارش ہے یہ خلا پورن کر دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشان نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو خطے ابھی کل شہادت کی تاریخ تھی امام رضا کی، تو ایک قطع میں چاہتا ہوں کہ امام رضا کا بھی ایک نعرے صلوات کا سہارا دیا۔ رضا کے روزے پا رہتا ہے زائروں کا ہجوم، اور زمانہ دیکھ لے جلوہ امام ضامن کا، اور میں سے زمیں پا خزانے لٹانے نکلا ہوں، ہے میری جیب میں سکہ امام ضامن کا، ہے میری جیب میں۔ اور یہ بھی قطع ملاحظہ کیے گا، چوتھا مصرع خاص توجہ۔ سجا لیا ہے علم جھولا تازیہ تابوت، اور پرانے گھر کو میرے آج سے نیا لکھنا، اور سوال کرنے کی جرت نہ ہو فرشتوں کو، میرے کفن پا عزادار کربلا لکھنا، میرے کفن پا عزادار کربلا لکھنا، سجا لیا ہے علم جھولا تازیہ تابوت، پرانے گھر کو میرے آج سے نیا لکھنا، اور سوال کرنے کی جرت نہ ہو فرشتوں کو، میرے کفن پا عزادار کربلا لکھنا، میرے کفن پا عزادار کربلا لکھنا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا، ایک مسئلہ اور 4-5 شعر۔ مسئلہ ملاحظہ نہیں رہا، دیکھیے مسئلہ ملاحظہ کیے گا۔ فرش عزا سے حزب ضرورت سمیٹ کے، فرش عزا سے حسب ضرورت سمیٹ کے، لائے ہیں ہم نجات
سمیٹ کے لائے ہیں ہم نجات کی. ایک سادہ سا شعر ہے, ملاحظہ کیے گا, دیکھیے خاص توجہ. فرش عزا کا حسن بیاں کر رہا ہوں میں, فرش عزا کا حسن بیاں کر رہا ہوں میں, اور رضوان رکھ دو قصہ جنت سمیٹ کے, رضوان رکھ دو قصہ جنت سمیٹ کے. اور یہ ایک حقیقت ہے, ملاحظہ کیے گا, دونوں جہاں کی نعمتیں اب حر کو مل گئیں. مصرع دیکھیے گا, دونوں جہاں کی نعمتیں اب حر کو مل گئیں. لایا تھا صرف اشک ندامت سمیٹ کے, لایا تھا صرف اشک ندامت سمیٹ کے, اور عباس کے جلال سے واقف ہے جبرائیل, عباس کے جلال سے واقف ہے جبرائیل. آئے ہیں نہر پر بڑی ہمت سمیٹ کے, آئے ہیں نہر پر بڑی ہمت. یون بھائی شعر ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا. عباس کے علم کی ہواؤں سے ہے دعا, عباس کے علم کی ہواؤں سے ہے دعا. لے جائیں کربلا میری حاجت سمیٹ کے, لے جائیں کربلا میری حاجت سمیٹ کے, لے جائیں کربلا میری. اس بے زباں کو بھولنا پائے گا حرملا, اس بے زباں کو بھولنا پائے گا حرملا. لایا تھا جو ہنسی میں قیامت سمیٹ کے, لایا تھا جو ہنسی میں. آخری دو شعر, لیکن خاص توجہ ملاحظہ کیے گا, نہیں بھائی خاص توجہ وقار بھائی ملاحظہ کیے گا. ہم عید فاطمہ تیرے منکر کے واسطے, ہم عید فاطمہ تیرے منکر کے واسطے رکھتے ہیں صاحب رکھتے ہیں پورے سال کی لعنت سمیٹ کے رکھتے ہیں پورے سال کی لعنت سمیٹ کے رکھتے ہیں پورے سال کی لعنت سمیٹ کے. اور آخری شعر لیکن حقیقت ہے ملاحظہ کیے گا. اشک عزا کا ایک بھی قطرہ نہ دوں سے, اشک عزا کا ایک بھی قطرہ نہ دوں سے, رکھ دے کوئی جہان کی دولت سمیٹ کے
رکھ دے کوئی جان کی. اللہ تعالیٰ عظمی صاحب بارگاہ مولا میں خراج خدمت پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم صاحب اللہ علی سے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں خراج خدمت پیش کریں. باز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. بہت ہی اختصار کے ساتھ مطلب اور تین شعر ملاحظہ فرمانے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں بابا سے بنظر اصلاح کچھ نئے اشعار ہیں ملاحظہ فرما لیں. جو علی کو چھوڑ کر جانے لگے جو علی کو چھوڑ کر جانے لگے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے در بدر کی ٹھوکریں. اس نے مطلب ملاحظہ فرمائے جو علی سے عشق فرمانے لگے جو علی سے عشق فرمانے لگے بوذر و سلمان کہلانے لگے بوذر و سلمان. ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائے عرش والے عرش سے آنے لگے عرش والے عرش سے آنے لگے مجلسوں میں فرش بچھوانے لگے مجلسوں میں فرش بچھوانے لگے. امیر بھائی ملاحظہ فرمائیں گے شعر روک لے نکلے علی کے ذکر کو روک لے نکلے علی کے ذکر کو نور کو زنجیر پہلانے لگے نور کو زنجیر پہنانے لگے نور کو زنجیر. اور یہ آخری دو شعر اور رحمت تمام ملاحظہ فرمائیں. یہ پسندیدہ شعر ہے میرا. بیٹھ کر فرش عزا پہ ماتمی بیٹھ کر فرش عزا پہ ماتمی آسمانوں کی خبر لانے لگے آسمانوں کی خبر. اور یہ شعر جس کے لیے میں نے اتنے شعر پڑھے ملاحظہ فرمایا سیدہ کے گھر چلا کے چکیاں سیدہ کے گھر چلا کے چکیاں
حضرت جبریل اترانے لگے، حضرت جبریل اترانے لگے، لینے آئے ہیں در زہرا پہ بھی، لینے آئے ہیں در زہرا پہ بھی، کیا فرشتے روٹیاں کھانے لگے، کیا فرشتے لینے آئے ہیں در زہرا پہ بھی، کیا فرشتے روٹیاں کھانے لگے۔ بہترین کلام سے بارگاہ بیت الاسلام کو پیش فرما رہے تھے۔ اب ازار سے تھوڑا گزارش تشریفی ہے، جناب غضنفر نواب صاحب سے گزارش تشریفی ہے، اور تھوڑا آپ ازار پھر سے بھی آگے تشریفی ہے، جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مجلس میں تشریفی ہے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب وقار صاحب سلطان پور سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بابا گبران نعرہ صلوات۔ پیچھے حضرات بیٹھے ان سے گزارش ہے تھوڑا آگے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک بار اور بآواز بلند صلوات۔ چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں مرحوم مغفور کے حوالے سے۔ زوبی بھائی کے والد ماجد کے حوالے سے چار مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قسم لوح و قلم کی کاتب تقدیر نے، ہے قسم لوح و قلم کی کاتب تقدیر نے، لکھ دیا تھا ان کی قسمت میں دیار اہل بیت، لکھ دیا تھا ان کی قسمت میں دیار اہل بیت۔ یہ دو مصرے ملاحظہ فرمائیے کہ شاید کسی لائق ہوں۔ نہیں بھائی، لکھ دیا تھا ان کی قسمت میں دیار اہل بیت، حشر میں عدل الہی کے تقاضوں کے طفیل، حشر میں عدل الہی کے تقاضے کے طفیل، مل گیا جنت میں اختر کو جوار اہل بیت، مل گیا اختر کو جنت میں جوار اہل بیت۔ ایک صلوات ارشاد
ابھی ہمارے عزادار بھائی 8ویں امام کے حوالے سے شعر پیش کر رہے تھے، میں بھی 2 خطرات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ایک مطلب 2 شعر. ایک صلوات پڑھیں اور بآواز بلند. احسان ہے غریبوں پہ غریب الغربا کا، غریب الغربا کا احسان ہے غریبوں پہ غریب الغربا کا، غریب الغربا کا احسان ہے غریبوں پہ غریب الغربا کا. دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت عطا کا، ہر وقت عطا کا. دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت عطا کا، ہر وقت عطا کا. آج پوری حالات سامنے ہیں آپ کے، ایران چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے دنیا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں، بطور طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں. یہ آخری مصرع ملاحظہ کیجیے گا. طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں، کمزور و پسایا ہے معین الضعفاء کا، کمزور و پسایا ہے معین الضعفاء کا، معین الضعفاء کا. صلوات پڑھیں. ایک مطلب 2 شعر بلا فرمائیں. میں نے جب چاہ کروں شاہ خراسان کی بات، میں نے جب چاہ کروں شاہ خراسان کی بات، آیتیں کرنے لگی بولتے قرآن کی بات، آیتیں کرنے لگی بولتے قرآن کی بات. شعر ملاحظہ کریں گے کہ منبر مدح رضا پر ہوں میں جلوہ فروز، منبر مدح رضا پر ہوں میں جلوہ فروز، مجھ سے چھیڑے نہ کوئی تخت سلیمان کی بات، مجھ سے چھیڑے نہ کوئی تخت سلیمان کی بات، مجھ سے چھیڑے نہ کوئی تخت سلیمان کی بات. آخری شعر کہ دونوں قرآن کی تلاوت کا مزہ دیتے ہیں، دونوں قرآن کی تلاوت کا مزہ دیتے ہیں، ذکر معصوم قم شاہ خراسان کی بات، ذکر معصوم قم شاہ خراسان کی بات. سبحان اللہ. جناب وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ غریب الغربات مؤثر کلام پیش فرما تھے. میں گزارش گزاروں شاعر روایت جناب نیر مدیدی صاحب سے رکن تشریف لیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. پھر معدبانہ گزارش ہے ان حضرات سے تھوڑا آگے تشریف لیں، آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لیں. آپ کے سامنے شاعر روایت جناب نیر مدیدی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
حسن بھائی کی فرمائش ہے، ایک قطعہ سن لیں رمضان والے کا. فرمایا کہ جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، جو حق فاطمہ زہرا، قسم پہلا مطلب بتائیں کہ قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے. قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے. اور جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے، میری روح و جان ہوئے. جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے، میری روح و جان ہوئے. اور ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، میں ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی. ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی. ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ایک سلوات بھیجے پر میں عرض کروں کہ ہمراہ جو ہوتا نہ چراغ غم شبیر، ہمراہ جو ہوتا نہ چراغ غم شبیر، تربت میں قیامت کا اجالا نہیں ہوتا. اب یہ 314 ڈاکٹر صاحب کہ ہمراہ جو ہوتا نہ چراغ غم شبیر، تربت میں قیامت کا اجالا نہیں ہوتا. اور ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال، آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال ہے، ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال ہے. ہمراہ جو ہوتا نہ چراغ غم شبیر، تربت میں قیامت کا اجالا نہیں ہوتا. تربت میں قیامت کا اجالا نہیں ہوتا. اور ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال، آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. مرصع و جامع کلام بارگاہ علوی میں خراج خدمت پیش کر دیتے جناب دیگر مدنی صاحب. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار مذاکر ہدایت برادر حضور رفیق ملت ڈاکٹر حضور عباس صاحب تشریف لائیں. بابا جبران علیہ السلام اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید اختر عباس صاحب ابن مرحوم سید مرتضیٰ حسین صاحب کی روح کو بخش دیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ایک صلوات بھیجیں محمد. حاضرین مجلس، جب بھی ہم مجلس کے فرش پہ آتے ہیں،
چاہے ہم ذاکر کی حیثیت سے آئیں، چاہے ہم شرکت کرنے کے لیے آئیں، اور اگر اس فرش پہ ایک نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے معبود کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ فرش عزا کی نعمت دی ہے۔ یہ وہ گلدستہ ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے مدح اہل بیت کی، ایک چھوٹے سے بچے نے تلاوت کی۔ تو یہ گلدستہ ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، نوجوان آپس میں جو ڈسکشن کرتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور یہ بزرگ جو ہیں یہ ہمارے لیے ہمت کا کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ عطا کیا، اور اللہ کے شکر کے ساتھ ہمیں اور جن ہستیوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں سے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کی فرش عزا بچھا کر کے جناب زینب جنہوں نے اس فرش عزا کی شروعات کی، اس کے بعد چوتھے امام جنہوں نے مدینے میں اپنے آنسوؤں سے اپنے بابا کے مصائب کو پڑھ کے اس مجلس کی منزل کو آگے بڑھایا۔ یہ فرش عزا کا جب آگے بڑھتا رہا اور پھر چھٹے امام اور 8ویں امام تک آیا کہ جن کے مہینے کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھٹے امام اور 8ویں امام کا وقت آتے آتے تب تک یہ مجلس اس شکل میں آ چکی تھی کہ جس میں پہلے بی بی خود مصائب پڑھتی تھیں، چوتھے امام خود مصائب پڑھتے تھے، کبھی کسی سے کہہ دیا کہ شعر پڑھو، لیکن چھٹے امام اور 8ویں امام تک آتے آتے یہ چیزیں آ گئی تھیں جس میں بنی ہاشم کی عورتیں پردے کی ایک طرف بیٹھتی تھیں، بنی ہاشم بیٹھتے تھے، دور سے جو اور مہمان آئے ہوئے تھے، ملنے آئے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد کوئی ایک ذاکر جاتا تھا، کوئی ایک شاعر جاتا تھا، اور جو صرف کربلا کے مصائب ہی نہیں جوائن کرتے کی ڈسکرائب کرتا تھا، بلکہ وہ مجلس میں اہل بیت کی وہ ٹیچنگز جو دشمنان اہل بیت نے چھپا رکھی تھیں، جو دبا رکھی تھیں، ان کو بھی دنیا کے سامنے لانے کا بہترین طریقہ تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہ درسگاہ ہے ہمارے بچوں کے لیے، اسی لیے جب بھی میں اپنی مجلس کی شروعات کرتا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، کچھ باتیں اس میں سے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آج کی جو سوسائٹی ہے، ہمیں اگر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے دوسروں کے سامنے اور اپنے کو نمونہ عمل کی طرح دکھانا ہے، تو کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی ہمارا سرمایہ ہو، وہ اتنے اچھے سے ہمیں نہیں پریزنٹ کر سکتا ہے جتنے اچھے سے ہمارا اخلاق، معاشرے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، کہ جب ہم اس اصول کے تابع ہوں گے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، جو ہمیں اہل بیت نے درس دیا ہے کہ دین کا نام اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اللہ کے بندوں کی عزت کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ میں چھوٹے چھوٹے گوشے نکال کے لاتا ہوں۔ پچھلی 2-3 مجلسوں میں نے کہا کہ قرآن کو تلاوت کے ساتھ پڑھنا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم قرآن کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن آج دنیا میں بہت ساری اسٹڈیز، بہت سی ریسرچ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ انڈونیشیا، ملیشیا اور ماشاءاللہ ایران، یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ باقاعدہ قرآن کی جو ایک صرف ریسیٹیشن ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہے، اس کا ہیومن باڈی پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ ریسرچ ہیں۔ اس سے پہلے کی ایک مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیسے وہ دماغ کو ریلیکس کرنے کا کام کرتی ہے، جس کو سائنٹیفکلی پروف کیا گیا اور جس کو سب نے ایکسیپٹ کیا، ویسٹرن ورلڈ نے بھی ایکسیپٹ کیا اور بہت سارے امپورٹنٹ جرنلز میں بھی پبلش کیا۔ اسی طریقے سے ریسنٹ ابھی اسٹڈیز آ رہی ہیں جس میں ہارٹ کے اوپر جو قرآن کو سننے کا سائنٹیفک ایفیکٹ ہے، وہ کس طرح سے ہمیں ہارٹ کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ انڈونیشیا میں اس کے اوپر کئی اسٹڈی ہوئی ہیں، اور ان سب اسٹڈی میں صرف قرآن کو سننے سے، ترجمے کی بات بعد میں آئے گی، صرف سننے سے ہمارے ہارٹ میں اور ہمارے برین میں وہ چینجز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو صحت مند بناتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ایز اے ڈاکٹر چونکہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو بیچ میں کچھ نہ کچھ جسمانی صحت کے بارے میں ضرور بات آتی رہے گی، روحانی صحت کی بات تو اس فرش پہ بیٹھنے کے بعد ہی ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کا ایک قول ہے، رسول اللہ کی حدیث گزری سامنے سے جس میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو تم غصے کے عالم میں دیکھو اور وہ دیکھو کہ غصہ ہے اور کچھ لڑائی جھگڑے کا ماحول بن رہا ہے، تو پہلا کام یہ کرو کہ اس کو ریلیکس کرو، ریلیکس کر کے اس کو بٹھا دو۔ اگر وہ یہ کرتے بھی ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں اس کو، اب آپ اپنے سامنے دیکھیے کہ سامنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی چلو آؤ بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر اگر بیٹھنے سے وہ ریلیکس نہیں ہوتا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کو لٹا دیا جائے، کہ بیٹھانے اور لٹانے سے انسان کے جسم سے غصہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اس کے اوپر جب سائنٹیفک اسٹڈی ہوئی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک پیپر پریزنٹ کیا گیا
جس کے اندر پوسچر کے حساب سے، یعنی بیٹھنے میں ہماری باڈی میں کیا چینجز آ رہے ہیں، کھڑے ہونے میں ہماری باڈی میں کیا چینجز آ رہے ہیں، اور لیٹنے میں کیا چینجز آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس فرش اعضاء کی یہی تو خاصیت ہے، اس پہ ہمارے بزرگ عالم دین بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے، نوجوان ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرس بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز غور کی ہوگی کہ یہ کیا سسٹم، یہ اسٹڈی کی گئی اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اس کو پریزنٹ کیا گیا. وہ یہ پریزنٹ کیا گیا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں 2 سسٹم ہیں، سمپیتھیٹک سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک سسٹم. سمپیتھیٹک سسٹم سے جو ہارمونس ہمارے نکلتے ہیں، ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، ہمیں غصے کے عالم میں لے جاتے ہیں، یعنی ہمیں یا تو لڑنے پہ آمادہ کرتے ہیں یا بھاگ جانے پہ آمادہ کرتے ہیں. یہ وہی ہارمونس ہے. تو یہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ان ہارمونس کا بھی اسٹڈی کی گئی ڈفرینٹ پوسچرس میں، اس میں پروف کیا گیا کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کنسنٹریشن ہماری باڈی میں اور برین کے ایک خاص حصے میں، اب وہ بہت زیادہ سائنٹیفک چیز ہو جائے گی، لوکس کیورنسل بولتے ہیں اسے، لیکن اسے خاص حصے میں اس کا سیکریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آدمی کے اندر ایکسائٹمنٹ اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہی اگر وہ بیٹھ جاتا ہے اس کا سیکریشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ لیٹ جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو اس کا بدل سسٹم ہے پیرا سمپیتھیٹک، وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے اور مائنڈ کو اور باڈی کو ریلیکس کر دیتا ہے اور غصے کو کمزور کر دیتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد. تو یہ ٹیچنگز ہیں اور ان کو ہمیں بچوں کو بس ایک اسٹیمولس یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھیں جائیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ ہمیں میسکٹ بننا ہے، اپنے آپ کو اس حساب سے پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم جو سوسائٹی میں موو کریں تو لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، یہ قرآن کے حقیقی معنوں پر چلنے والے لوگ ہیں، حقیقی معنوں پر چلنے والے لوگ ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں لیکن کہ علم کی بات جب بھی ہوتی ہے تو علم کے ساتھ ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے اور آپ کتنے مضبوط ایمان کے مالک ہیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ میں نے ابھی مجلس کی شروعات میں ماؤں کی گود کا ذکر کیا تھا. یہ فرش اعضاء ماؤں کی گود سے آتی ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں انٹرنیٹ پہ بچے ہر وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ہر طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، سائنٹیفک، غیر سائنٹیفک، اسلامک، نان اسلامک. آپ ایک بٹن دبائیے بہت ساری انفارمیشن بچوں کے سامنے آ جاتی ہے. اب سب سے ضروری ہے کہ جب بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے دماغ کو ہمیں اس طرح سے تیار کرنا ہے، یہ ماؤں کا فرض ہے، یہ فیملی کا فرض ہے کہ انہیں یہ پتہ ہو کہ کیا چیزیں ہمارے اسلام کے دائرے میں آتی ہیں اور کیا چیز ہمارے ایمان کے دائرے میں نہیں آتی ہیں یا اسلام کی ٹیچنگ کے دائرے میں نہیں آتی ہیں. یہ اس لیے سمجھانا ضروری ہے. یہاں پر ایک بات ابھی میری نظر سے گزری وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پوری دنیا میں بار بار یہ ہنگامہ ہوتا ہے اور اکثر یہ چیز آ رہی ہے کہ کوئی بھی غیر مذہب والا رسول اللہ کے لیے کچھ بھی لکھ دیتا ہے، کبھی کچھ شکلیں بنا دیتا ہے، اور مسلمان اس بات پہ بے شک ہمارا کام ہے احتجاج کرنا اور ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اور ہم احتجاج کرتے ہیں. لیکن آپ سوچیں، میں پہلے بھی مجلس میں کہہ چاہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ موقع ان کو ہم نے کہاں سے دیا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ انٹرنیٹ کا معاملہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں تو بہت صحیح کتابوں میں بھی غلط آ جاتی ہیں. بہت صحیح کتابیں ہیں لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں غلط آ جاتی ہیں. تو بہت صحیح کتابوں کی وہ حدیث، ایک آپ رسول اللہ کے بارے میں تو کیا کیا لکھا ہے وہ میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا اور وہ بیان کرنا بھی نہیں چاہیے کہ کیسے وہ باتیں کتاب میں نقل ہو گئیں اور ہمارے لوگوں نے کیسے اس کو لکھا. ایک طرف تو ہم عصمت کے پہرے میں اپنے اہل بیت اور اپنے معصومین کو مانتے ہیں، دوسری طرف جس طرح کی باتیں لکھی ہیں وہ ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی. صرف ایگزامپل کے لیے ایک بالکل معتبر صحیح کتابوں سے ایک حدیث کہ جس میں جناب موسیٰ کے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے. جناب موسیٰ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا جا رہا ہے کہ جناب موسیٰ کے پاس جب موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت آئے، تو جب ملک الموت سامنے آئے تو آپ نے کیا کیا، جناب موسیٰ نے ان کو اذیت پہنچائی اور اذیت پہنچا کے ان سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور تم واپس چلے جاؤ. اب وہ نبی اللہ سے وہ ڈر گئے، چلے تو وہ گئے. لیکن اب آپ یہاں ایک منٹ رک کر کے سوچئے کہ کیا نبی کے ماننے والوں میں سے کسی سے یہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اس طرح سے کسی سے کیا سلوک کر سکتے ہیں یا گھر میں آئے کسی آدمی سے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ گئے اور وہاں سے جا کے اللہ سے شکوہ کیا انہوں نے کہ آپ نے تو ہمیں نبی اللہ کے پاس بھیجا تھا اور انہوں نے تو ہمیں اذیت پہنچائی اور ہمیں واپس بھیج دیا ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی کتاب میں مل جائیں گی. اب یہاں ضرورت ہے کہ ہم پہلے سے اپنے بچوں کو عصمت بھی سمجھائیں، ہم اپنے بچوں کو پہلے سے پیغمبر اسلام اور دوسرے نبیوں کے مقامات بھی سمجھائیں اور یہ سمجھائیں کہ کیا چیز ان تک پہنچ سکتی ہے، کیا ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے. سب سے پہلے آیت تطہیر کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تب کسی اور چیز کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو بچوں کے لیے چھوٹے نیٹ پہ سب کچھ ہے. اب ایک ڈالیے بہت ساری چیزیں، لیکن پڑھنا چاہیے.
نو ڈاؤٹ پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارا ایمان جیسے ہی آپ سوچیے، نہیں تو جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان سے ایک بار بات کر لیجئے۔ اب یہ مجلس چونکہ میرے سسر صاحب کی ہے، میرے فادر ان لا کی ہے جو جج تھے، ریٹائرڈ جج تھے، ایک بات سامنے آئی بھی ایک دم سے، چچا سامنے بیٹھے ہوئے اور چچا کے ہی ریفرنس ہے یہ جو میں اس وقت ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اسلامک معاشرہ یعنی اسلامک سماج اسٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے، جو ہمیں قرآن نے بھی سکھایا اور ہمارے پورے ماشاءاللہ 14 معصومین سے ہمیں وہی سیم ٹیچنگ ملی ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ آئیڈیل اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہوئی، چچا آئے، یہ رو رہے تھے، آبویسلی بھائی تھے اور بہت زیادہ ساتھ تھا، تو یہ 2-3 جملے کہہ رہے تھے جو میری دماغ میں بالکل نقل ہو گئے۔ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کبھی، مطلب اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کبھی کسی سے اپنے حق سے زیادہ کچھ نہیں لیا اور کسی کو بھی اس کے حق سے زیادہ کبھی نہیں دیا۔ یہ کہہ رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، اچھا یہ بار بار کہہ کے یہی کہہ کے رو رہے تھے کہ انہوں نے نہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا اور نہ کبھی اس سے کبھی حق سے زیادہ لیا۔ یہاں پہ رکیے گا، بچوں کے لیے ایک نائٹ ٹائم اسٹوری سناتا ہوں اور پھر ان دونوں کو بھی جوڑ کے آپ کو بتاتا ہوں یہ اسلامک معاشرہ ہے کیا۔ بچوں کو بیڈ ٹائم اسٹوری میں ایک اسٹوری پڑھائی جاتی ہے، اسٹوری آف اینٹ اینڈ گراس ہاپر، یعنی چینٹی اور ٹڈے کی کہانی، سب چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، رات اور نائٹ بیڈ ٹائم اسٹوری ہے۔ اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ کچھ چیٹیوں کا ایک سموہ تھا، وہ جھنڈ میں ہی رہتی ہیں، اور کچھ گراس ہاپرز تھے جو کسی ایک باغ میں تھے۔ تو سال بھر یہ ہوتا تھا کہ جب موسم اچھا ہے تو گراس ہاپر یہاں گھوم رہا ہے، وہاں گھوم رہا ہے، عادت ہے گراس ہاپر کی، تو یہی عادت ہوتی ہے، اس نے کھانا یہاں سے اٹھایا اور وہ اپنی آواز میں، اس کو آپ چاہے گانا کہہ لیجئے یا ان کی ساؤنڈ کہہ لیجئے، کٹکٹاہٹ، وہ کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ چیٹیاں جو ہوتی ہیں سب سے زیادہ محنت کرنے والا آرگینزم ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا رہی ہیں، ان کی غذا پوری ہو جا رہی ہے، تب بھی وہ اس کو اسٹوریج کی، اس کو لے جا رہی ہیں، ایک بل بنا رکھا ہے، وہاں لے جا کے پہنچاتی ہیں، وہ اکٹھا کرتی رہتی ہیں۔ وہ ہنستا رہتا ہے، جب نکلتا ہے کیا کر رہی ہو، یہ کیوں محنت کر رہی ہو، کھانا تو تمہارا پورا ہو چکا ہے۔ وہ بیچاری اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ اب برسات کا موسم آتا ہے، سب طرف کھانے کی قلت ہو جاتی ہے، تب وہ آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی تم نے کھانا اسٹور کر رکھا ہے، اب تو مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو کچھ ہمارے بھی کھانے کا انتظام کر دو، ہمیں بھی کھانا دے دو۔ اب یہاں جو چیٹی رسپانس کہتی ہے، کیا اس کو ہیومینٹی سے جوڑنے سے پہلے ذرا سا اپنے ذہنوں کو اوپن رکھیے گا۔ تو چیٹی کیا کہتی ہے کہ جب تم سے کہا جا رہا تھا کہ تم محنت کرو، تب تو تم اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تب تو تم کچھ اور کر رہے تھے، اور اب جب مشکل آئی ہے تو تم ہمارے پاس مدد کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اسلام مدد کرنے کے لیے منع نہیں کرتا، اس کی اگر آپ براڈر پرسپیکٹیو دیکھیے، اسپون فیڈنگ اگر آپ کرائیں گے کسی کو، اسلامک معاشرہ جو ہے وہ کس کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے؟ جو کمزور ہیں، یعنی جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یا مدد بھی اس حد تک کرنے کے لیے کہتا ہے، صرف کھانا پہنچا دینا نام نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو ایجوکیشن کے راستے پہ لگا دیں کہ وہ خود اپنے کھانے کا انتظام کرنے لگے، یا اس کو اگر اس جگہ تک پہنچا دیں کہ وہ اپنا خود کاروبار کرنے لگے، یہ آئیڈیل اسلامک معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی جو میں نے بچوں کے لیے کہی، یہ بچوں کے لیے کہی اینٹ اینڈ گراس ہاپر، لیکن آپ دیکھیے مولا علی نے یہی سکھایا ہے۔ مولا علی کا دور ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پانی کی بہت قلت ہے، مولا نے چاہا کہ وہاں نہر بنوا دی جائے اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کو حکم دیا، آج منریگا چل رہی ہے نا، حضرت یہی حکم دیا گیا کہ بھائی اور کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گا، لیکن تم پانی سے پریشان ہو تو وہاں تک پانی موجود ہے، اگر وہاں سے نہر ندی سے تم کھود کر کے اپنے گاؤں تک لے آؤ گے تو تم کو پانی مل جائے گا اور تمہاری مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ آئیڈیا سمجھ میں آیا، لوگوں نے نہر کا انتظام کیا۔ اب یہاں پھر وہی کچھ لوگ تھے، وہ اپنا گھومتے رہ رہے، ٹھیک ہے یہ محنت کر رہے ہیں، جب پانی آئے گا تب تو ٹھیک ہے ہمیں بھی ملے گا۔ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ لیکن یہاں پہ مولانا نے کیا حکم دیا؟ یہ پہلا موقع ہے جب وہ پانی اس گاؤں تک آ گیا اور پانی کا انتظام ہو گیا، پانی کے لیے منع نہیں کیا۔ اسلام کبھی پانی کے لیے منع نہیں کر سکتا، مولا پانی کے لیے منع نہیں کر سکتے، لیکن اب یہاں پہ دوسرا حکم یہ آیا کہ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے واقعاً محنت کی ہے، جو اس میں انوالو رہے ہیں، وہ تو اس سے ڈائریکٹ پانی لے سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے اب وہ دوسرے طریقے سے پہلے پیسے کمائیں اور اس کا حق ادا کریں، تب اس پانی کو استعمال کریں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی۔ یہی تو ہے، مسجد کے باہر رسول اللہ کے زمانے میں نوجوان صبح سے شام تک عبادت کر رہے ہیں، صبح شام تک عبادت کر رہے ہیں، بہت بار سنتے رہتے ہیں آپ، روکا رسول اللہ نے،
بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ عبادت سے روکا کا مطلب نہیں ہے کہ عبادت سے روکا، کہ بھئی ان کے گھروں کو کون چلاتا ہے، ان کے بچوں کی پرورش کون کرتا ہے؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ جاؤ اور محنت کرو، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پہلے انتظام کرو. اللہ کی عبادت جیسے بتائی گئی ہے یہ اسی عبادت کا ایک حصہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اچھا اسلام میں چونکہ جج صاحب کی مجلس ہے، ان کے اصال ثواب کی، ان کی برسی کی، تو بہت زیادہ جسٹس پہ اور رائٹس پہ، کہ دو ہی چیزوں پہ سب کچھ بنا ہوا ہے، ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اور ہمارے رائٹس کیا ہیں. اگر ہم ان کا بیلنس بنا کے چل رہے ہیں تو ہی ہماری سوسائٹی ٹھیک ہے. اور جسٹس یعنی جسٹس کا رول آتا ہے. میں نے لاسٹ ایئر کی مجلس میں ججز کی کچھ کوالٹی بتائی تھی، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس میں کچھ کوالٹیز تھیں کہ جج کو ایماندار ہونا چاہیے، کچھ بہت الگ سی کوالٹی ایسی تھی کہ ان کو اپنے لوگوں سے بھی اتنا گھلنا ملنا نہیں چاہیے کہ کبھی اگر وہ اس کے کورٹ میں آ جائیں تو ان کو فیصلہ لینے میں مشکل ہو. ایک اس میں ایک کلوز یہ بھی تھا جو مولانا نے بتایا تھا کہ ان کو اتنا اچھا کمپنسیشن ملنا چاہیے کہ کبھی کسی طرح سے وہ کسی رشوت یا کسی اور نگیٹو چیز کی طرف نہ جائیں. تو اس طرح سے بہت ساری کوالٹیز بتائی تھیں. تو مولا علی کی ججز کی کوالٹی پہ میں نے پچھلی بار بات کی تھی، اور کچھ فیصلوں کی. بچوں کے لیے ایک دو فیصلے اکٹھا کیے ہیں، پہنچاتا ہوں. دیکھیے کہ مولا کا علم اور جسٹس، کیسے جسٹس کیا کرتے تھے، کیسے انصاف کیا کرتے تھے، اور اس میں علم کے کتنے گوشے ہوا کرتے تھے. ایک تو نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے جس میں خلقت کا ذکر ہے، تمام اور چیزیں ہیں. یہ مولا کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی آپ کو سب ملے گا، فزکس ملے گی، کیمسٹری ملے گی، بایولوجی ملے گی، سب کچھ ملے گا. تو پہلے پھر جیسے میں شروع سے لے کے چل رہا ہوں تو میڈیکل سے ریلیٹڈ سن لیجیے کہ مولا کے سامنے ایک فیصلے کے لیے آتا ہے، اور وہ فیصلہ اس بات کے لیے آتا ہے کہ ایک آئی انجری کا کیس ہے. تو اب آئی انجری کا کیس ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں. بالکل بیسک چیزیں ہیں جو MBBS کے لیول پہ سکھا دی جاتی ہے کہ آنکھ کو روٹینلی کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں. ایون اگر آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ تو بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے پہلے ایک فنگر دکھائی، اس کو 3 فٹ سے دکھائی، وہ دیکھ رہا ہے ابھی 6 فٹ سے دکھائی. نو، یہ ایک پلس ایک باکس اب تو بن جاتا ہے اور اس کے حساب سے پورا سائنٹیفکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پہلے طریقہ یہی تھا. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری فیلڈ آف ویژن کتنی ہے، یعنی ہم گولائی میں کتنا دیکھ سکتے ہیں، جو اب کمپیوٹر سے ناپا جاتا ہے، کمپیوٹر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہم کیسے دیکھتے تھے، یعنی جو اس کا بیڈ سائڈ میتھڈ ہوتا تھا، ہم سامنے بیٹھ جاتے تھے، پیشنٹ ہمارے سامنے بیٹھ جاتا تھا، ایک ہم کوئی پوائنٹڈ آبجیکٹ لے لیتے تھے اور ہم دور سے فیلڈ میں لاتے تھے اور اپنی آئی کو نارمل مار کے کمپیئر کر لیا کرتے تھے کہ ہاں بھائی تمہیں دکھ رہا ہے. اگر جہاں پہ ہمیں دکھنا شروع کیا تو ہماری اور اس کی فیلڈ برابر ہے، اگر نہیں دکھ رہا ہے تو اس کو فیلڈ کی پرابلم ہے، یعنی اس کی آنکھ. یہ تھا. تو مولا کے پاس جو فیصلے کے لیے آتا ہے تو مولا اسی طرح سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ پورا واقعہ موجود ہے. پہلے ایک انڈا منگوایا مولا نے، اس آدمی کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور اس کے بعد انڈوں کی تعداد کو کم زیادہ کر کے اور ڈسٹینس بڑھا کے پہلے ٹیسٹ کیا کہ ایک نارمل آدمی کہاں تک دیکھ پا رہا ہے، اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو اس کی آنکھ صحیح ہے، یہ یہاں تک دیکھ پا رہا ہے، اور اس کی آنکھ میں کمی ہے، یہ پورا نہیں دیکھ پا رہا ہے. یعنی یہ جو کلیم کر رہا ہے آنکھ کی انجری کا وہ صحیح ہے. پھر دوسرا اسی طریقے سے جو میں نے بتایا اسی میتھڈ سے پورا لکھا ہوا ہے اس میں کہ باقاعدہ انہوں نے انڈے کو راؤنڈ سرکل میں گھموایا اور اس سے کمپیئر کر کے فیلڈ آف ویژن کو ٹیسٹ کیا. ایک صلوات بھیجے محمد. تو یہ فیصلے ہوا کرتے تھے، یہ بچوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ایک اور فیصلہ جو فزکس سے ریلیٹڈ مولانا نے کیا وہ کیا تھا، ایک ایسا آتا ہے کہ ایک شخص، ایک جو آپ سمجھ لیجئے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں جو گیٹ بناتے ہیں یا لوہے کا کام کرتے ہیں، تو اس سے انہوں نے ایک بہت بڑا سا گیٹ ایک صاحب نے بنوایا. اور جب وہ گیٹ بن کے تیار ہو گیا لوہے کا تو بہت ہیوج گیٹ تھا، بہت ہیوی گیٹ تھا. اب دونوں میں اس بات کو لے کر کے اختلاف ہو گیا کہ پہلے جو اجرت طے ہوئی تھی ویٹ کے حساب سے طے ہوئی تھی. انہوں نے کہا نہیں صاحب اس کا ویٹ تو اتنا ہی ہے، اور جو بنانے والا تھا وہ کہنے صاحب اس میں زیادہ میٹیریل لگ گیا ہے. میٹیریل لگ گیا، اب تو ہمارا یہ ویٹ اس سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ہمیں تو پیمنٹ اس کے حساب سے چاہیے. اب وہ اٹھایا تو جا سکتا تھا، فکس تو اس کو کرنا ہی تھا. جو بھی 40 آدمی لگے، 100 آدمی لگے، اٹھا کے فکس کر سکتے ہیں. ناپے کس ترازو سے اس کو؟ اب کوئی ترازو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ناپے کیسے، ویٹ کا فیصلہ کیسے ہو کہ جو ویٹ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے. پھر مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں، ممبر سلونی پہنچتے ہیں مولا کے سامنے اور لوگ یہ رکھتے ہیں مقدمہ. تو مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ ہمارے ساتھ چلو. ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ایک پانی کا ایک کنواں، ایک اس ٹائپ کا سمجھ لیجیے، تالاب ٹائپ کا سمجھ لیجیے، یعنی فکس واٹر، ایک فکس واٹر باڈی پونڈ ٹائپ کی، اس ٹائپ کی جگہ پہ لے کر کے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک کشتی منگائی جاتی ہے، ایک بوٹ منگائی جاتی ہے. مولانا نے کہا اس بوٹ کو یہاں ڈالو اور اس بوٹ کے اوپر، بوٹ بڑے سائز کی ہے، اس کے اوپر گیٹ کو لوڈ کرو. لوڈ کرنے سے پہلے یہ کرو کہ جب صرف بوٹ تم نے ڈالی ہے تو پانی کا لیول کہاں تک آ رہا ہے وہ ناپ لو، نشان لگا لو. پھر اس کے بعد اس کشتی کے اوپر آپ پورا وہ لوڈ رکھ دو، اس لوہے کا پورا لوڈ کئی لوگوں نے مل کر کے رکھ دیا. وہ پھر پانی میں گیا، اب پھر نشان لگا دیا گیا. اب یہ 2 نشان ہمارے پاس آ گئے.
गेट को उतरवा के वापस रखा गया, खजूर के गट्टे मंगाए गए आज की लैंग्वेज में, अब वो चाहे 20 किलो के हों या 40 किलो के हों मुझे नहीं पता, लेकिन वो गट्टे मंगाए गए। अब वो कश्ती को रख के और उस पर वो गट्टे लोड करवाने शुरू किए गए। तब तक लोड किए गए वो गट्टे जब तक ये पानी का निशान बराबर आ गया, गट्टों का वजन कर लिया गया, गेट का वजन पता चल गया। एक सलमान तो ये तो मतलब जो आपके सामने के फैसले हैं और ये चीज़ें हैं कि जो बच्चों तक हम लोगों को पहुंचानी चाहिए। और हमने जैसे कहा कि 2 चीज़ें हैं, हुकूक यानी हक और दूसरे हमारे राइट्स। तो इसमें चौथे इमाम है ना, इसको सलात मोहम्मद एक और सलवात भेजे मोहम्मद। बुजुर्ग हमारे बेहतर जानते हैं चौथे इमाम की सहीफ़े सज्जादिया दुआओं की किताब है जो सबकी नॉलेज में है। उसी तरह से जो दूसरी किताब जो बहुत मशहूर है चौथे इमाम की वो रिसातल हुकूक है, जिसमें हक़ की बात की गई है, राइट्स की बात की गई है। और बच्चे इस बात को जहन में नोट करें, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाइडली अवेलेबल है, बहुत अच्छी बाउंड फॉर्म में और बेहतरीन किताब है जिसको पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है ए डिवाइन पर्सपेक्टिव ऑन राइट बाय इमाम सज्जाद। एक सलवात भेजा मोहम्मद अ डिवाइन पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स, ये किताब है। इस किताब को आप पढ़िए, खास करके यहाँ पे मैंने देखा कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स एज ए मेडिकल स्टूडेंट या बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक एक ऑर्गन के बारे में वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा कि शायद आपको आधी एनाटॉमी तो यहीं से समझ में आ जाएगी। एंड इट इज़ नॉट ए अंडर स्टेटमेंट, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1-2-4 जुमले आपके सामने, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रूहानी ग़िज़ा की बात और जिस्मानी ग़िज़ा की। तो जो पेट के हुकूक यानी हमारे स्टमक के जो हुकूक इस किताब में बयान किए गए हैं, चौथे इमाम ने बयान किए हैं, उसके रेफरेंस से कुछ चीज़ें आप तक पेश करता हूँ। देखिए, चौथे इमाम ने स्टमक का डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले उस किताब में हर ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसका ये बताया गया कि इस ऑर्गन का आपसे राइट क्या यानी आपका हक क्या है, आप उसको कैसे संभाल के रखें। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब किया गया है। तो स्टमक के लिए क्या डिस्क्राइब किया है चौथे इमाम ने कि देखिए ये एक बैग अता किया अल्लाह ने, उसको हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक बैग, एक थैले की तरह अल्लाह ने आपको एक स्टमक अता किया है, जिसके अंदर आपको चाहिए कि जब आपको भूख और प्यास लगे तो उतनी ही मिक़दार में और सही खाना और पानी पहुंचाएं, जिससे कि आपको कोई ओवर डिस्टेंशन ना हो, आपको डायरिया ना हो, यानी आपका पेट खराब ना हो और आप उसको डाइजेस्ट कर सकें और टॉलरेट कर सकें। दूसरी चीज़ लिखी हुई, और जो भी आप खाएं उसको देख करके खाएं। अब यहाँ कई लोगों ने इसकी तफसीर बताई कि देखने का मतलब ये है सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस नहीं, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो लुक़मा हम खा रहे हैं लुक़मा हलाल है या लुक़मा हराम है। सलवात दे जमा। अब जो फूड से रिलेटेड बात है, खाने से रिलेटेड बात है, तो हमारे खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी कुरान में बहुत जगह पे इससे रिलेटेड आयतें आपको मिल जाएंगी, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसमें से कुछ चीज़ें आपके सामने कि जब रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो एक आयत है, जो आयत है सूरह अराफ की, जिसमें लोगों ने ये कहा कि ये कैसे नबी हैं, ये तो खाते पीते हैं, ये तो चलते फिरते हैं, ये आयत है, और भाई ऐसे अच्छा तो कोई फरिश्ता या कोई और आ गया होता। तो अल्लाह ने इसका जवाब सूरह अंबिया में दिया कि हमने अपने पैगंबरों को जिस्म के साथ पैदा किया, जिनको भूख भी लगती है, जिनको प्यास भी लगती है, और जो इस दुनिया में हमेशा बाकी नहीं रहेंगे और इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। फिर इंसानों के लिए भी बताया कि देखिए तुम लोगों के लिए भी, यानी तुम लोगों के लिए भी खाने का इस्तेमाल, खाना भेजा गया है दुनिया में, तुम्हारी ग़िज़ा भेजी गई है, और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम सिर्फ ग़िज़ा को खाओ नहीं बल्कि उसको देख करके खाओ, उसको समझ करके खाओ। ये एक आयत है। फिर सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया में अल्लाह ने ये क्लियर किया है कि जो ग़िज़ा उसने दी है, देखिए उसने अल्लाह हर मौके पे समझाता है कि ही इज़ द क्रिएटर। हम जो भी बनाते हैं कभी हमें ये एहसास ना होने पाए कि अगर हमने कुछ क्रिएट कर लिया है तो हम क्रिएटर हैं, हम इन्वेंटर हो सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने ढूंढा है, क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट तो अल्लाह ने किया है। तो अल्लाह ने साफ साफ सूरह वाक़िया में कई मौक़ों पे खाने के बारे में और पानी दोनों के बारे में इस बात का ऐलान किया है कि देखो तुमको ये एहसास रहे कि जो तुम ज़मीन में बीज बो करके आते हो और ये दरख्त में चेंज हो जाता है और फिर तुम्हें ग़िज़ा अता करता है, तो अगर मैं चाहूँ तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। तुम मिलाते ज़रूर हो, इसको बोते ज़रूर हो, लेकिन इसको परवान मैं चढ़ाता हूँ। एक सलवात भेजे मोहम्मद। यही चीज़ पानी के लिए कही है कि पानी को भी ये मत समझना कि तुमने कुआं खोद लिया, तुमने तालाब बना लिया, नदियाँ बना ली, नहरें बना ली, लेकिन तुम ये बताओ कि पानी की ओरिजिन कहाँ है,
پانی کی اسی سورہ واقعہ میں یہ کہ پانی کو میں نے بارشوں کے ذریعے زمین پر نازل کیا جس سے تم نے فائدہ اٹھا کر کے اپنے الگ ڈفرینٹ واٹر ریزروائرس بنائے. تو اللہ نے ہر موقع پہ بتایا. تو بڑی تاکید کی گئی ہے غذا سے ریلیٹڈ, اور قرآن نے ایک لائن میں سمرائز کیا ہے, اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. غذا کے لیے رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تو رسول اللہ نے ہمیشہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ دیکھو کیا کھانا ہے کیا نہیں. ہر موقع پہ آپ کو ملے گا, ہر چیز کے بارے میں ملے گا. اور کچھ ہر چیز کے بارے میں کہا گیا کہ جب بھی کھاؤ تو اس کو دیکھو اور اس کی بات سمجھو کہ یہ کس طرح سے بنا ہے, کس طرح سے تیار ہوا ہے. دونوں چیزیں, یعنی ایک تو آپ کھائیں, لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے یہ سمجھیں, اور اس سے آپ کا سائنٹیفک برین بھی آگے بڑھے جو یہ سوچے کہ ہاں یہ ساری غذا تیار کیسے ہوتی ہے. صرف کھا لینا کام نہیں ہے, یہ غذا تیار کیسے ہوتی ہے جو آج ہے ہمارے سامنے, چاہے ایگریکلچرل ریسرچ ہو, چاہے جینیٹکس کی ریسرچ ہو, یہ ساری ریسرچ یہیں سے تو آ رہی ہے. تو اللہ نے اسٹیمولیٹ کیا ہے کہ دیکھو جو کھانا ہم نے تمہیں عطا کیا, عطا ہم ہی نے کیا ہے, لیکن تمہارا کام ہے کہ اس میں تم نشانیوں کو ڈھونڈو, پہچانو اور اس کے اوپر ریسرچ کرو. ایک صلوات بھیجیے محمد. اب کچھ چیزوں کے لیے دیکھیں کہا گیا اوور ایٹنگ کے لیے ہمیشہ منع کیا گیا ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ دیکھو ہمیشہ کھانے میں 3 چیز کا دھیان رکھو تو کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. ایک تو جتنی بھوک لگی ہے اس سے کم کھاؤ, بھوک لگنے سے پہلے ہی کھانے کا جو تمہارا وقت ہے وہ وقت معین رکھو. اور تیسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آج بہت ساری بیماریوں میں ہم لوگ اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر کبھی تم کو یورینیشن یعنی کوئی بھی ڈیزائر محسوس ہو رہی ہے تو ڈیزائر ہونے سے پہلے ہی چلے جاؤ, یعنی دیر تک ہولڈ نہ کرو. تو یہ ہم سب کو ایز اے ڈاکٹر معلوم ہے کہ ہم لوگ منع کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. تو یہ رسول اللہ نے اپنی حدیث میں ڈسکرائب کیا. رسول اللہ نے اس کے علاوہ دل کے بارے میں کہا کہ دیکھو اپنے دل کو اور ان کی نسوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ, یعنی وہاں پہ اتنا زیادہ فیٹی کھانا کیونکہ یہی جا کر کے ہمارے یہاں جسم میں جو ہے وہ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے اور ہارٹ کی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے ایک ڈرنک جو اس سے پہلے بہت کامن تھی, اس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ, الکوہل یا وائن. تو الکوہل اور وائن پری اسلامک ایرا میں کامن ڈرنک تھی. سبھی آپ کو مل جائیں گے, بہت سارے بڑی بڑی شخصیتیں کاروبار کرتی ہوئی مل جائیں گی اور اس کا لیتی ہوئی مل جائیں گی, لیکن اسلام نے اس کی ممانعت کی. آج تک ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر 5 سال میں ایک نئی ریسرچ آتی ہے, پھر اس کی کاٹ میں دوسری ریسرچ آتی ہے, کبھی پراسپیکٹیو یعنی ہم لوگ جس میں فالو کر کے دیکھتے ہیں, کبھی ریٹراسپیکٹیو انالیسس کر کے دیکھتے ہیں, اور پورا جو بھی ایک ڈاکٹرز کا گروپ خود اس کو لیتا ہے تو وہ پروف کرنے میں لگا رہتا ہے کہ الکوہل کے اچھا تھوڑی کوانٹٹی بدل دیجئے, کم کوانٹٹی میں یوزفل ہو سکتا ہے, اتنی کوانٹٹی میں تو کچھ بیماریوں کا علاج بھی ہے. اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن جو الکوہل کو پروہیبٹ کیا رسول اللہ نے اس میں 2-3 چیزیں کہی. کہا ہی نہیں کہ صرف فزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. سب سے بڑی چیز کیا کہی کہ فزیکل تو جو وہ تمہیں ہارم کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, وہ تمہارے گردے کو خراب کرے گا, برین کو متاثر کرے گا, ہارٹ کے اوپر اثر ڈالے گا, لیور کے اوپر اثر ڈالے گا, لیکن سب سے زیادہ تمہارے وہ عقل و شعور کو متاثر کرے گا, تمہاری شرم و حیا کو متاثر کرے گا. اور اس کے ایگزامپل آپ جانتے ہی ہیں, دیکھتے ہی ہیں کہ جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا ہے. تو سامنے کی چیزیں ہیں نا, اور اگر دور نہ جائے, اس وقت بات آ گئی لیکن نام میرے دماغ سے ذہن سے نکل گیا ہے کہ ایسے بھی ایک امام کعبہ گزرے ہیں کہ جو اس نشے کے عالم میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے, اور 2 رکعت کے بجائے صبح کی 4 رکعت بھی پڑھا دیتے تھے, اور ایک بار تو انہوں نے بجائے خود جانے کے اپنی گرل فرینڈ کو ہی بھیج دیا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد. یہ اس لیے سمجھنا ضروری کہ جو فزیکل خرابیاں ہیں الکوہل کی, اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں سے لوگ کچھ پروف کرتے رہتے ہیں کہ صاحب اسینشیل ٹریمرس ہے, وہ کانپنے کی بیماری, لو ڈوز آف الکوہل جو ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے, کچھ اور بیماریاں ہیں. لیکن یہ اسپریچول سائیڈ افیکٹ اس کو آپ کیسے اوور کم کریں گے؟ تو ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ہمیں یہی چیزیں ملیں گی کہ آپ کو صحیح اور غلط کے بیچ کا ڈفرینس دیکھنا پڑے گا. اسی طرح سے یہ مہینہ 8ویں امام سے منسوب ہے. تو اب 8 صلوات محمد. آپ اسی غذا کے ہی ریفرنس سے ابھی دیکھیے. اب غذا کے ریفرنس سے ایک چیز آتی ہے, ایک واقعہ ملتا ہے رسول اسلام کا, اور پھر یہی واقعہ نقل کیا گیا ہے مولا علی کے لیے. اس کو ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ مولا سوکھی جو کی روٹیاں کھانے میں استعمال کر رہے تھے, جو ٹوٹ بھی نہیں رہی تھیں, اور اپنے دانوں کا استعمال کرتے تھے. رسول اللہ کے لیے بھی اس طرح کی حدیث ملتی ہیں. لیکن وہ کیا ہے, اب اس کا اگر آپ ہیلتھ بینیفٹ والی بات یہاں پہ آ کے دیکھیں تو یہ ان پالشڈ جو ہے, یعنی وہ ہے جو ثابوت جو ہے,
تو آج سب گھوم پھر کے بہت ریفائنڈ آٹا اور سب کچھ کرنے کے بعد ہم فائنلی اس کنکلوژن پہ ہیں کہ ہمارے لیے جو صحت کے لیے سب سے بہتر ہے وہ ان ریفائنڈ والا ہی بہتر ہے. تو یہ جو جو کی اس طرح کی روٹیاں کھا کے ہمارے اہل بیت نے ہم کو درس دیا ہے، اس میں اسپریچول درس بھی ہے اور میڈیکل درس بھی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. 8ویں امام کی حدیث سے دیکھیے، 8ویں امام کی حدیث سے 8ویں امام کی مشہور حدیث جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ سب سے بہتر غذا ہے. اس میں بہت بات ہوتی ہے اور آپ یہ سب جانتے ہیں یہ چیزیں. اب تو آج پوری سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو پہلا ملک ہے ہم پروموٹ کرتے ہیں مدر کا، بچے کو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ خاص اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ امیونٹی دیتی ہیں بچے کو بہت ساری بیماریوں سے، جب تک کہ وہ خود اپنی امیونٹی ڈیولپ نہ کر لے. تو یہ 8ویں امام اس وقت بتا رہے ہیں کہ دیکھو بچے کے لیے ماں کی غذا سب سے زیادہ اہم ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی، مس ہو گئی تھی، الکوہل کا جہاں ہم لوگ ذکر کر رہے تھے وہاں پہ ایک بات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ الکوہل کے اسپریچول اس کے ساتھ میں رسول اللہ نے ایک چیز کے لیے اور منع کیا ہے، نہ کہ صرف پینے کے لیے منع کیا گیا بلکہ اور زیادہ زور دے کے یہ کیا گیا کہ جس دسترخوان پہ یہ سرو کی جا رہی ہو اس دسترخوان کو شیئر کرنا منع ہے. کبھی کبھی سوچنے پہ ذہن نوجوان بچے ہیں، ہر طرح کی سوسائٹی میں جاتے ہیں، ہر جگہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے صاحب ہم تو ٹھیک ہے، ہم ڈرنک نہیں کرتے ہیں اور ہم دور رہتے ہیں، ہم بالکل اپنے ایمان میں پکے ہیں، لیکن اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ کیوں اللہ نے منع کیا ہے کہ بالکل دسترخوان بھی شیئر نہ کرو، اس ٹیبل پہ بھی نہ جاؤ جہاں پر یہ سرو کی جاتی ہو. تو ابھی میں بچوں کو پڑھا تو میں NCERT کی کتاب میں نے دیکھا، کلاس 12 کی کتاب میں دیکھا جہاں الکوہل ڈپینڈنس پڑھائی جا رہی ہے اور اس میں الکوہل ڈپینڈنس کو روکنے کے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں اس میں پہلا طریقہ یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچے کو ان لوگوں سے انٹریکٹ ہی نہ کرنے دیا جائے جو اس طرح کے عمل میں ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ دقت یہ ہوتی ہے کہ جو مین اس کی طرف توجہ دیتا ہے بچہ، ذہن اس کا کمزور ہوتا ہے تو پیئر پریشر کی وجہ سے صرف شوق میں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے. تو یہ آج کی سائنس اور آج بھی لوگ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر بچے کو اس چیز سے دور رکھنا ہے تو ایسے لوگوں سے ملنے جلنے نہ دو. اسی چیز کی ممانعت قرآن نے کی ہے کہ دیکھو رسول اللہ نے کی ہے کہ دیکھو جس دسترخوان پہ یہ سرو کی جائے اس دسترخوان پہ کبھی مت جانا. ایک صلوات بھیجے محمد. تو 8ویں امام کی تمام حدیثیں کہیں پہ شہد کی کوالٹی اس کے بارے میں ہے. ایک مجلس میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا انگور کی کوالٹی کے بارے میں کہ انگور میں کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ڈپریشن کو دور کرتے ہیں. یہ ساری جسمانی غذائیں ہیں جو ہمارے 8ویں امام نے بیان کی اور جہاں سے میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا تھا اور یہاں پہ لا کے بات چھوڑی تھی. اور سب سے بڑی جو روحانی غذا 8ویں امام نے ہم کو عطا کی ہے وہ اس فرش عزا کے طور پر عطا کی ہے. اور 8ویں امام کی بچھائی ہوئی فرش عزا میں سب سے بڑا پہلو یہی تھا کہ یہاں پہ مسائب تو ہر مجلس میں بیان ہوتے ہیں. یہاں پہ مولا پروموٹ کرتے تھے، کبھی ڈیبل کو پروموٹ کرتے تھے، کبھی کسی اور ذاکر کو پروموٹ کرتے تھے جو جاتا تھا اور قرآن اہل بیت کی وہ ٹیچنگز جو لوگوں سے دور ہو گئی تھیں ان کو واپس یاد دلاتا تھا، ان کی فضیلتوں کو بیان کرتا تھا اور اس کے بعد مسائب بیان کرتا تھا. اور مسائب کس طرح سے بیان کرتا تھا؟ بس میں مسائب کی منزل پہ آ گیا. ایک مجلس کا ذکر ہے کہ جس مجلس میں 8ویں امام موجود ہیں اور تمام بیویاں پردے کے دوسری طرف ہیں. ڈیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور ڈیبل مرثیہ پڑھتے پڑھتے کچھ اشعار پڑھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائے وہ نینوا کی دوپہر، ہائے وہ کربلا کی دوپہر، ہائے وہ معصوم کونین، ہائے ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جو اس مانند بہ رہے تھے جیسے نہریں بہتی ہوں، اور جو اپنے تماچے سے اپنے گالوں کو ایسے زخمی کر رہے تھے کہ جیسے حسین کے بچے شہید کیے گئے تھے. جنہوں ڈیبل نے یہ مرثیہ پڑھا، ادھر ڈیبل نے یہ مرثیہ پڑھا. ایک مرتبہ 8ویں امام نے گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد 8ویں امام کہتے ہیں ڈیبل اس میں ایک مصرع اور جوڑ دو. کہا آقا کیا مصرع اور جوڑ دیں؟ کہا ڈیبل ایک مصرع اور جوڑ دو کہ ارے اور آپ کا ایک پوتا وہ بھی ہے جو غریب ہے، تو جو خراسان میں غریب الغربا اکیلا زہر سے شہید کیا جائے گا اور اکیلا دفن کیا جائے گا. ادھر ڈیبل نے یہ شعر پڑھا. ایک مرتبہ جو ادھر بیویاں بیٹھی تھی وہاں سے کنیز باہر آئی، کہا آقا ذرا ڈیبل کو روک دیجئے.
یہ جناب معصوم قم کی میسنجر تھی. ایک مرتبہ آیا کہا حضرت ٹیبل سے کہیے رک جائیں, آپ کی بہن کو غش آ گیا ہے. ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی معصوم قم, آنکھوں سے دیکھنا اور ہے, کانوں سے سننا اور ہے. ابھی بھائی موجود ہے, کانوں سے سنا ہے زہر دیا جائے گا, شہید کیے جائیں گے, تو آپ کو غش آ گیا ہے. ہائے وہ بی بی جو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, بھائی کے گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا اور ندا دے رہی تھی ہاتھوں کو بلند کر کے, اے میرے نانا, ارے آپ کے لاشے پہ انبیاء سلام کرتے تھے, آئیے میرے بھائی کی مدد کے لیے آئیے, جس کی لاش پہ زخموں کے نشان اس طرح سے ہیں کہ کہیں کوئی جسم کا حصہ دکھائی نہیں دیتا, جس کے جسم سے لباس اتار لیا گیا ہے. اور آپ نے تو گوسفند کو بھی جس طرح سے ذبح کرنے کے لیے منع کیا تھا, اس طرح سے میرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں عزاداروں, معصوم قم صرف اتنا سن کر کے کہ بھائی کو شہید کر دیا جائے گا اور وہاں کوئی نہیں ہوگا. ہاں عزیزوں, بھائی اور بہن کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے. ایک بھائی اور بہن کی محبت ہم کو کربلا میں اور ملتی ہے. یہ کس کی ملتی ہے؟ ارے مجھے نہیں پتا. جناب عباس ہر وقت ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی کے سامنے کھڑے رہتے تھے, کبھی بھائی نہ سمجھا, ہمیشہ غلام سمجھا. اور آپ کا کیا مرتبہ تھا, یاد دلاؤں آپ کو, بی بی آپ پہ کتنا بھروسہ کرتی تھی. جب مدینے سے چل رہی تھی تمام بیویاں آئیں, کہا آپ ہم سب کو لے کر کے جا رہی ہیں, سنا وہاں کربلا کا رن ہوگا, وہاں ہمارے حائزہ شہید کر دیے جائیں گے, ہمارے پردوں کا کیا ہوگا. ارے بی بی دلاسا دیتی ہیں, میرا بھائی عباس میرے ساتھ ہے, میرے پردے کو جزاکم ربکم بخیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. ہاں عزاداروں, کون بھائی اور بہن کی محبت, یہ وہ عباس ہیں جو ہمیشہ سر کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو وہ منظر یاد دلاؤں, جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا, بی بی سوار ہو رہی تھی, ایک طرف جناب علی اکبر نے بازو کو تھام رکھا تھا, ساتھ میں جناب قاسم تھے, امام حسین خود ساتھ ساتھ چل رہے تھے, مولا عباس سر کو جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اب جو بی بی ناقے پہ سوار ہونا چاہتی ہیں, ایک مرتبہ مولا عباس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا, بی بی ان ہاتھوں پہ اپنے پیروں کو رکھیے اور سواری پہ سوار ہو جائیے. ارے یہ مدینہ تھا, وہ 11 محرم کی کربلا ہے, جب زینب سوار ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جب وہ ناقے دیکھے, بے کجاوا ناقے دیکھے, فرات کا رخ کیا. ارے بھیا عباس, ارے بڑی شان سے مدینے سے لے کر کے آئے تھے, آؤ اب بہن کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے, بہن کو سوار کرو اور اسی شان سے لے کر کے چلو. مگر ہائے رے زینب, راہ کوفہ و شام, تازیہ نے بچوں پہ ظلم, وہ قید شاہ, وہ زندان, ساتھ میں گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا عباس با وفا کا سر. بیویوں نے پوچھا ارے یہ کس کا سر ہے؟ چلا کے کہا ارے یہ میرا بھائی ہے جس کا سر بلند نہیں ہوتا, کہ کیوں کر وہ اپنی ان بہنوں کو بے رضا دیکھے جن کی رضا کا محافظ بن کر کے مدینے سے آیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے مرحوم سید اختر عباس ابن مرحوم سید مرتضی حسین صاحب کی روح کو بخش دیجیے.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الهدي من لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا عالمة الغير معلمة. السلام عليك يا زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميع شهداء كربلاء وشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس السلطان العرب والعجم راضي بالقدر والقدم وبالسشية والضرار فيهم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.